جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ آج کل بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے پارٹی کے اندر، حالانکہ حکومتیں ہیں ان کی وفاق میں، پنجاب میں، اور طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انتشار ہے وہ ان کا بڑھ رہا ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ۔ اور جو آج لیٹسٹ خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد انہوں نے اگرچہ اس سے پہلے ہی کچھ جو نون لیگ کے سینئر رہنما تھے اہم، ان کو ذرا سائیڈ لائن کیا تھا، لیکن جب عہدہ سنبھالا انہوں نے وزارت اعلیٰ کا، تو اس کے بعد کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے وہ جو اہم شخصیات ہیں پارٹی کے، جو الیکشن ہارے بھی، جو کہ بڑے اس وقت غصے میں ہیں اور وہ اپنی ہار کو ماننے کو تیار نہیں، کچھ مان رہے ہیں اور بہت سی جو ہیں وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز تو پہلے ہی ہمیں پتہ تھی، ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہارے جیتے، جو کچھ بھی یہ ہوا، ظاہر ہے جو جیتے ہیں ان میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو مشکوک ہے، ان کی جیت بھی ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ فیصلے یا اس طرح کا کس نے جیتنا ہارنا، یہ پارٹی کے اندر ہی ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا۔ اور اب جو اقدامات حکومت بننے کے بعد ہو رہے ہیں اس سے وہ شخصیات یا وہ جو پارٹی ان کے اپنے اندر جو چیزیں کی جا رہی تھیں جس کے حکم سے یا جس کے کہہ لیں ڈائریکشن سے، وہ اب سامنے اس طرح آ رہی ہیں کہ چند روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اہم نوٹیفیکیشن کیا، بلکہ کچھ نوٹیفیکیشنز کیے۔ وہ انہوں نے بنائی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیاں، یعنی ہر ضلع میں انتظامی اور دیگر ترقیاتی ہر طرح کے جو امور ہیں اس کو سرکاری سطح پر انجام دینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، جس میں سیاستدان اور جو بیوروکریٹس ہیں یا افسران ہیں مختلف محکموں کے، ان کو اکٹھا ایک کمیٹی میں رکھا اور کہا کہ آپ سارے فیصلے کریں، پورا اختیار سرکاری طور پر دیا۔ اب اس کمیٹیوں میں اہم جو رہنما ہیں جو ہار گئے مسلم لیگ نون کے، خلاف توقع بالکل یہ حیران کن تھا کہ ان کو اس میں سے نکال دیا، لفٹ ہی نہیں کرائی، فارغ ہی کرتا انہوں نے۔ اور نام آپ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے، جیسا کہ لاہور اہم شہر، اس میں خواجہ سعد رفیق، کتنا اہم اور بڑا نام مسلم لیگ نون کا، ان کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا گیا۔ تو حالانکہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کل لیول نہیں ہے، اس میں سردار یاد صادق ہیں، دوسرے جو ایم این اے ہیں وہ بھی ہیں، یاد صادق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، پہلے بھی رہے، اب وہ ہیں ممبر، خواجہ سعد رفیق نہیں ہیں۔ اب آ جائیں آگے، فیصل آباد، رانا ثناء اللہ، فیصل آباد جب بھی ذہن میں آئے تو رانا صاحب کا آتا ہے سامنے، نون لیگ، فارغ، وہ بھی کمیٹی میں شامل نہیں ہیں۔ اور پھر آ جائیں شیخو پورہ، جو آج کل جاوید لطیف صاحب بہت زیادہ اوفینسیو ہیں، وہ فارغ، وہ بھی شیخو پورہ کی کمیٹی میں شامل نہیں۔ پھر گجرانوالہ میں خرم دستگیر بالکل شامل نہیں، نثار چیمہ بھی شامل نہیں ہیں۔ ایون لاہور میں ایک اور شخصیت شیخ روحیل اصغر، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس طرح جو ہارے ہیں اور جن کے بارے میں پہلے ہی وہ جو ہارے ہیں ان میں سے اکثریت پہلے ہی شک کا اظہار کر رہی ہے اپنی ہار کے متعلق، اور کچھ لوگوں کی جیت کے متعلق، ایون اپنے لیڈر نواز شریف کی جیت کے متعلق بھی جاوید لطیف جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارا حلقہ کھولا تو میاں صاحب کا بھی کھولیں گے، یعنی میاں صاحب بھی صحیح نہیں جیتے۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے، تو ان کو انہوں نے کیا فارغ۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو الیکٹڈ ہے ان کو شامل کر لیا۔ اچھا، یہ اس حد تک چلیں سمجھ آتی تھی، پھر بھی کرنا نہیں چاہیے تھا، بڑا اہم نام ہے، لیکن چلو شاید جی ایک کرائیٹیریا بنایا جی جو ہارے ہیں ان کو نہیں، لیکن کچھ ہاروں کو بھی شامل کر لیا جو منظور نظر تھے۔ گجرات کی کمیٹی میں عابد رضا جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ ہارے ہیں، پہلے ایم این اے رہ چکے ہیں، لیکن ان کو شامل کیا، حالانکہ شافع حسین جو کاف لیگ کے ہیں اس کمیٹی کے کنوینر ہیں، یعنی گجرات کے بڑے فیصلے وہ کریں گے، لیکن عابد رضا اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا،
تو یہ تو اپنی مرضی کا کیا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. تو یہ اب اس پہ وہ سارے بڑے ناراض پہلے سے تھے اور اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ کھل کر انہیں لگتا ہے کہ یہ محترمہ نے ہی کوئی ان سے گیم چلائی ہے. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی ہمیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کرنے تو سی. یعنی یہ اب ان کو ذرا لفٹ نہیں کرانی فارغ، کیونکہ کام تو بہرحال یہ ہلکے کی سیاست کر رہے ہیں نا، لوگوں کے کام انہوں نے کروانے ہیں، ان کو ہونا ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی ٹیکنوکریٹ سینیٹرز تو نہیں ہیں کہ جن کو کوئی پبلک سے وہ نہیں ہے. یہ سارے ہلکے کی سیاست کرتے ہیں. تو کام تو وہ بیوروکریٹ انہی افسران سے ان کو پڑھنے ہیں. تو وہ اب ان کو پیغام دیا گیا کہ ان کی بات جو ہے یہ کمیٹی میں نہیں ہے، باقی آپ دیکھ لیں ان کو. تو وہ اب بہت سخت ناراض ہیں. اور اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت شطرنج کی چالیں اور جو وہ ہے اس میں شطرنج میں ایسے تو ایک بادشاہ ہوتا ہے کہ وزیر بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو وہ ساری چالیں اس سے تو لگتا ہے کہ وہ مریم نواز کے ہاتھوں میں ہیں کچھ عرصہ سے اور ابھی بھی. اور ایک اور اہم بات جو گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو خبر دی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف کو فارغ کرانے. تو بہت سارے لوگوں نے وجوہات پوچھیں. وہ ایک چیز اہم بات جو ہے وہ اس میں رہ گئی تھی اور یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں صاحب بیسیکلی اب انہوں نے وہ تو پہلے بھی وہ قائد رہ کے بھی سب کچھ تھے. صدر شہباز شریف تو ان کا کیا ویلیو تھی، لیکن اب انہیں کیوں اس کا خیال آیا ہے؟ تو وہ خیال بھی مریم نواز صاحبہ کے لیے آیا ہے کہ وہ صدارت الٹیمیٹلی انہوں نے مریم نواز کو جو ہے وہ دینی ہے، کیونکہ شہباز شریف سے اس وقت صدارت لینا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں. ان پہ احسان کیا ہے پارٹی نے، میاں صاحب نے انہیں دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا دیا، اور جبکہ کوئی بڑا مشکل تھا پہلے بھی وہ بنائے گیا انہیں. اور پارٹی نے پہلے جب بنایا اور پارٹی جو ہے ان کی خراب بھی ہوئی، لیکن اب اس لیے آسان ہے کہ ایک تو میاں صاحب خود ہیں اور دوسرا شہباز شریف جی ان کو بہانہ بھی ہے کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکتے تو چلیں. تو پھر آسانی سے بعد میں 1 سال 2 سال جب بھی وہ سمجھیں گے تو وہ اپنی بیٹی کو تو وہ آرام سے وہ پارٹی کی صدارت دے سکتے ہیں. اور مریم نواز ہی ہیں اس وقت جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری سیاسی چالیں گیمیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کھیل رہی ہیں. بہرحال کچھ آپ کے جو پلانز ہیں وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، لیکن کھیل وہ رہی ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں تو نون سے شین کی باتیں جو ہو رہی تھیں، یہاں تو میم کافی زیادہ کھل کر سامنے آ گئی اور میم نے نون شین سب کو فارغ کیا ہوا ہے اور وہ اکیلے ہی ساری گیمز جو ہیں ان کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ جو ناراض بھی ہیں 10-12 ہارے ہوئے، یہ ابھی سمجھے کچھ بھی نہیں بولے، انہوں نے بہت زیادہ بولنا ہے. اگر اسی طرح معاملہ چلے تو بہرحال نون لیگ کے لیے کوئی اچھی چیزیں نہیں چل رہی حکومت ہونے کے باوجود. اور دوسرا جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پارٹی کو اپنے ہی اندر جو ہے وہ مسائل ادھر بھی ہیں، لیکن ادھر کوئی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. ظاہر خان صاحب اس طرح وہ نہیں ابھی لیڈ کر رہے، جیل میں ہیں، تو شاید باہر آئیں تو چیزیں کھل کر جب وہ دیکھیں گے تو کوئی بہتری آ جائے. لیکن بہرحال وہ علیحدہ انشاءاللہ اس میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آج کی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ میم جو ہے وہ نون شین سے بہت آگے جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.